نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم ونس اگین. السلام علیکم اگین اینڈ اگین. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. آج آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. ذرا قریب آ جائیں اور دھیان سے سنیں. آج بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے. وہ راز جو کھلے راز ہے اصل میں. توجہ میری طرف رہے. گیو می یور آئیز اینڈ ایئرس لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آج کی رات نہ سونا یارو، آج ہم 7واں در کھولیں گے. بات اتنی سی ہے کہ یہ سارا نظام قدرت کا جو ہے یہ ایک مصلحت اور ایک سکیم کے تحت چلتا ہے. اس میں بنیادی نظم ایک سائیکلک فینومینا کا ہے. تمام چیزیں وقت کے ساتھ بڑھتی ہیں، پھر واپسی شروع کرتی ہیں، پھر دوبارہ واپس آ جاتی ہے. اس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں سائنوسائیڈل ویو کہتے ہیں. A lump of dust، مٹی کا ایک تودہ rises from this planet Earth which we call birth, and then it falls down to earth which is known as death. In the intervening period it keeps a record of the material that comes in contact with you, and the material keeps a record of it. And all this is being recorded in the divine center, divine data center. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. قدرت کے جو نظام ہے سائیکلک نظام ہے، فینومینا ہے, which is not material but which is in the form of waves and magnetic waves. اب ہم اپنی جو بحث جاری رکھیں گے وہ بنیادی طور پہ 4 ڈومینز میں ہوگی. پہلا ڈومین از آف کورس باڈی اینڈ ہارٹ. سیکنڈ ڈومین از مائنڈ اینڈ ہارٹ. تھرڈ ڈومین از دا اسپرٹ. اینڈ دا فورتھ ڈومین از دا کوآرڈینیشن بٹوین دا 3. وقت کا ایک یونٹ، ایک اکائی جو ہے جو تقریباً 24 گھنٹے کا ہے، اسے ہم سرکیڈین سائیکل کہتے ہیں. سرکیڈین سائیکل از آلسو نون ایز اے ڈے. میری زندگی اس کرۂ ارض پہ 25,000 سرکیڈین سائیکلز کی ہے. سرکیڈین سائیکل کے بعد ایک لونر سائیکل ہے جو آپ کو پتہ ہے 29-30 دن کا ہوتا ہے. اس سے اوپر ایک نظام ہے سولر سسٹم جس کا ایک یونٹ 1 سال کہلاتا ہے. اس میں گرمی، سردی، بہار، خزاں کے موسمات. اس سے اوپر جو یہ ویوز کا، میگنیٹک ویوز کا نظام ہے سولر سسٹم کا، اس کا ایک سائیکل تقریباً 11.5 پونے 12 سال کا ہوتا ہے. اس میں میگنیٹک ایکٹیویٹی جب فینومینا بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر ٹاپ پہ پہنچ کے پھر واپس آنا شروع ہوتا ہے، پھر نیچے کی پیک کو چھو کے پھر لیول پہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل 11.5 پونے 12 سال کا ہوتا ہے. اب اگر انسان باقی مظاہر فطرت کی طرح اس سائیکل کو فالو کرے تو اندر اور باہر سے پرسکون رہتا ہے. جب 7 سولر سائیکلز پورے ہو جاتے ہیں اور ایک سائیکل 11.5 پونے 12 سال کا ہے اور 1000 لیونر سائیکلز پورے ہو جاتے ہیں، تو اس کا کمپیکٹڈ ورژن ایک پاور آف نائٹ کی صورت میں، نائٹ آف پاور کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، جسے شب قدر کہلاتا ہے. یہ بہرحال بعد کی باتیں ہیں جو ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں. آج ہم اپنی بحث کا آغاز سرکیڈین سائیکل سے کریں گے. میری عمر اس وقت 25,000 سرکیڈین سائیکلز ہے. انسانی جسم کے ہر مالیکیول میں، ہر سسٹم میں
ایک اپنا کلاک لگا ہوا ہے، بلٹ ان انٹرنل کلاک ہے. مختلف سسٹمز کے مختلف کلاکس ہیں، مختلف مالیکیولز کے مختلف کلاکس ہیں، گھڑیوں کا نظام ہے. دس از نون ایز کرونو بایولوجی. جسم کے تمام مالیکیولز کے انڈیویجول کلاکس مل کے انسان کے ذہن میں ایک ماسٹر کلاک کو جنم دیتے ہیں. وہ کلاک قدرت کی طرف سے ہمارے اندر انسٹال ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس وقت ہمارا معدہ ایکٹیو ہوگا، ہمارے دل کی رفتار کب گھٹے گی کب بڑھے گی، ہمارا شوگر لیول کیسے مانیٹر ہوگا، ہمیں نیند کس وقت آتی ہے اور جاگنا کس وقت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس سرکیڈین کلاک کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، اس میں دخل اندازی نہ کریں، تو ہمارا اندرونی نظام مکمل طور پہ صحت مند رہے گا. ہمیں اس کے لیے کوئی شعوری کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی نیڈ ناٹ بریک دس سائیکل. یہ ایک ایفرٹ لیس ایکٹیویٹی ہے جو خودکار نظام ہے. ہم پھولوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی گلاب کے پھول کو کھلنے کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی. سیب کا درخت جب پھلوں سے لد جاتا ہے تو وہ بغیر کسی کوشش کے ہوتا ہے. اسی طرح انسانی جسم کا اندرونی نظام بھی بغیر کسی ایفرٹ کے اگر وہ اپنے آپ کو بیرونی طاقتوں اور اندرونی سوچوں سے ہم آہنگ رکھے تو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی. بیماریاں خواتین و حضرات دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو جسم کے اندرونی نظام جیسے نظام انہضام ہے، سانس کا نظام ہے، دماغ ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، سارا نظام، ہمارے خون کی گردش کا نظام، یہ اندر سے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سافٹ ویئر فٹ کر دیا ہے. ہر مالیکیول میں ایک کلاک فٹ ہے، ہر ذرے میں مانیٹرنگ سسٹم ہے. اس کو اگر ڈسٹرب نہ کیا جائے تو یہ اپنے میعاد تک صحیح چلتا رہتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. شفا دینے والا بھی وہی ہے. بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ قدرت کے نظام سے مسلسل ہمارے اندر کا بلڈ پریشر، شوگر لیول، ہر قسم کے جو ہمارے جسم سے رطوبات نکلتی ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، وہ آٹومیٹیکلی مانیٹر ہو رہی ہے. If we don't disturb them, they will stay healthy and happy for a very, very long period of time. جو ہمارا سرکیڈین سائیکل ہے، جو جسم کا قدرتی نظام ہے، وقت کا نظام ہے، وہ ہمیں خود بتاتا ہے کہ کب ہم نے سونا ہے، کب کھانا ہے، کب پینا ہے، کب جاگنا ہے. باہر سے صرف دو ایسی چیزیں ہیں جو اس کو سٹیمولس کے طور پہ کام کرتی ہیں یا کیوز کے طور پہ کام کرتے ہیں کہ اب کیا وقت ہوا ہے. وہ دو چیزیں خواتین و حضرات روشنی اور خوراک ہیں. جب باہر روشنی پھیل جاتی ہے، ہمارے جسم کا نظام، تمام متعلقہ سسٹم جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں ٹو پریپیئر فار دا ڈے. مختلف رطوبات، ہاضمے کا نظام، دل کی دھڑکنیں، شوگر لیول، سارا کچھ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. یہ ٹریگر ہوتا ہے باہر سے صبح کے وقت سورج کی روشنی سے. دوسری جو ایکسٹرنل ٹریگر ہے، کیو ہے ٹائم کے حوالے سے، وہ ہے فوڈ انٹیک. جب یہ دونوں چیزیں ہم ان ردم رکھتے ہیں تو ہمارے اندرونی طور پہ سارا سسٹم صحت مند رہتا ہے. جو بیرونی بیماریاں ہیں اس میں جو ہم فوڈ لیتے ہیں، جو ہوا ہم انہیل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم پانی پیتے ہیں، اگر یہ صحت مند ہیں تو باہر سے بھی کوئی بیماری نہیں آئے گی الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ کوئی میکینیکل آپ کو چوٹ لگے یا کوئی نقصان پہنچ جائے. آپ کا سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں چلتا رہتا ہے. یہی مطلب ہے اس قول ربی کا کہ انسان کو اس نے سکھایا کہ وہ کہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں سمجھتا ہوں کہ میرے گردے، پھیپھڑے، دل، جگر، سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل ہدایات لے رہا ہے.
ڈاکٹروں کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن اگر گاڑی کے اندر کوئی خرابی ہو تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم مینوفیکچرر کے پاس لے جائیں بجائے اس کے کہ چھوٹے موٹے گلی محلے کے مکینک کو ہم دکھائیں؟ ڈاکٹروں کی اہمیت کو کم کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو خود بھی کلی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے۔ انہیں صرف یہ پتہ ہے کہ اس حصہ جسم کو انہوں نے گردہ کہہ دیا ہے، اس کو دل کہہ دیا ہے، اور ایک غیر حتمی علم ان کے پاس یقیناً ہے، لیکن اصل جو شفا دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں، باہر سے اگر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے مجھے یا کسی شخص کو، اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر چاہیے۔ اندر کا کوئی سسٹم ہم خود گڑبڑ کر لیتے ہیں، پھر یقیناً ہمیں ڈاکٹر چاہیے۔ میرے دل میں طبیبوں کے لیے بڑی عزت ہے۔ جہاں تک یہ سرکیڈین سائیکل اور باڈی کی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک اور اہم پہلو یا پارٹ ہے نیند اور بیداری کا۔ یہ 24 hours are mainly composed of 2 states of being: sleep and awakening۔ نیند خواتین و حضرات قدرت کا ایک بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا راز ہے۔ اس پہ ہم کسی اور دن تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ابھی صرف یہ کہنا ہے کہ نیند ہماری معالج ہے۔ نیند ہمیں روز توڑ پھوڑ سے بچاتی ہے۔ ہر سرکیڈین سائیکل میں 6، 7، 8 گھنٹے جو بھی نیند کے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہماری مرمت کا سسٹم کی ساری مرمت کا کام ہے۔ اس کے لشکر جو ہیں وہ آ کے ہمیں توڑ پھوڑ کو ٹھیک کرتے ہیں اور سکون بخشتے ہیں، اور ایک نئی زندگی ہمیں عطا ہوتی ہے۔ امام غزالی نے کہا تھا، sleep is sister of death as if dead and awakening is resurrection۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیند میری محبوبہ ہے، مجھے سکون دیتی ہے، مجھے اگلے دن کے لیے توانائی مہیا کرتی ہے، مجھے خواب دکھاتی ہے۔ سمجھتا ہوں وقت مشکل دو ہی دیکھے تیری الفت میں صنم، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ مشکل وقت نیند کے آنے سے پہلے اور نیند کے جانے کے بعد کا ہے۔ اگر ہم اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ ہماری زندگی ایک گیون نمبر آف سرکیڈین سائیکلز پہ مشتمل ہے، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہر روز ہم in 24 hours before going to sleep ہم سارے دن کی گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ جس جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے دن کے دوران، یہ عہد کر لیں کہ اس سے صبح اٹھ کے ہم معافی مانگ لیں گے۔ جتنی جلدی ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اتنی ہی جلدی مغفرت کی امید ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاک مکمل ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمام انسان زبان حال سے کہہ رہے ہیں، انی کنت من الظالمین۔ It is in our nature to make mistakes, but it should be in our nature to seek forgiveness also on daily basis. Once we close our account on daily basis before going to sleep, and we utter kalma shahadat, ashhadu an la ilaha illallah, then we اپنے آپ کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، بیکاز اٹس کوائٹ پاسبل دیٹ وی میں پاس اوے ڈیورنگ سلیپ۔ تو سونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اگلے دن اگر اس کی مرضی ہوئی تو ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے گی اور ہم ایک نیا سائیکل شروع کر دیں گے۔ تو تمام ذہنی پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشنز، لوگوں کے ساتھ جھگڑے، چھوٹے موٹے لین دین کے حساب کتاب، اس کو سونے سے پہلے ہمیں برابر کر کے سونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سرکیڈین سائیکل۔ اس وقت میں اپنی زندگی کے 25,000 سائیکل مکمل کر چکا ہوں۔ جو نیچرل نظام ہے، بائیو ریدم ہے، اس کے مطابق اگر میں چلتا تو
تو شاید کبھی کوئی اندرونی بیماری کم از کم نہ ہوتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ روشنی اور خوراک یہ بیرونی عناصر ہیں جو ہمارے انٹرنل کلاک کو ٹریگر کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ دونوں چیزوں کے وقت ہم نے گڑبڑ کر دیا، ڈسرپٹ کر دیا۔ روشنی 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے اور خوراک بھی 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے۔ جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے ہمارا منہ بھی کھلا رہتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم 10 سے 12 گھنٹے وی شوڈ بی فاسٹنگ۔ 12 گھنٹے سارے جسمانی نظام کو ریسٹ ملے، پھر ہم اپنے ساری ایکٹیویٹیز کو بیرونی کلاک کے مطابق کر لیں، قدرت کے نظام کے تحت کر لیں، اور ہر ایک سائیکل کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری سائیکل ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان و زمین، چرند پرند، حیوانات، درخت سب اس کے حکم کے تابع ہیں اور سب اپنے اپنے وقت پر بغیر کسی کوشش کے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ سائبیریا سے روس سے پرندے چلتے ہیں اور کلر کہار میں آتے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے۔ پھول خود بخود کھلتے ہیں، کلیاں خود بخود اپنے وقت پہ کھل جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس نظام کے ہم تابع ہو جائیں۔ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ سیکنڈ ڈومین جو ہے دیٹ از مائنڈ اینڈ ہارٹ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ As far as the body is concerned, there are only two elements, light and food, which need to be brought under the clock of nature, biorhythm. والحمدللہ رب العالمین۔ اگلی نشست میں ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔